حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پہ تھے تو کلمہ طیبہ آپ کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا. آپ کی زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی، حضرت عمار، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ان کے پاس بھیجا اور پوچھا، یعنی پوچھوایا کہ جا کے دیکھو علقمہ کا معاملہ کیا ہے. جب جا کے دیکھا تو آ کے بتلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کلمہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا. سرکار نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کوئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی ماں ہے، باپ تو نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ جا کر اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور یہ فرمایا کہ اگر آپ آ سکتی ہیں تو آ جائیں ورنہ میں آ جاؤں. اس بوڑھی عورت نے جب سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے تو وہ چل نہیں سکتی تھی، لیکن فرط عقیدت اور محبت میں کھڑی ہو گئی اور سرکار کی بارگاہ میں گئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے طلب کیا، میں حاضر ہوں، میری جان آپ پر قربان فرمائیے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ علقمہ کا معاملہ کیا تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ عرض کیا رسول اللہ کچھ نہیں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، صدقے دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارے کام کرتا تھا. فرمایا مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دے گا کہ اس کا معاملہ کیا تھا. ماں کا کلیجہ پھٹا اور پھٹنے کے بعد اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا بتلاؤں، علقمہ سب کرتا تھا لیکن اپنی بیوی پر مجھے فوقیت نہیں بلکہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا اور اس کے سامنے مجھے گالیاں دیتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کر لکڑیاں لے کے آؤ تاکہ اسے میں آگ لگا دوں. یہ جملے سننے تھے خدا کی قسم، یہ جو ماں ہے نا ماں، اس ماں کا کلیجہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہوتا کیا ہے. ماں کا کلیجہ جو معاف کرنے کو تیار نہیں اور کلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. ماں اس وقت رونے لگی، یا رسول اللہ آپ میری اولاد کو، میرے جگر گوشے کو میرے سامنے جلائیں گے، میں یہ کیسے قبول کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے، میں تو دنیا کی آگ کی بات کرتا ہوں، اگر تو اسے معاف کر دے تو معاملہ کچھ اور ہو جائے. خدا کی قسم ماں کی ممتا پر قربان جائیے کہ اللہ اپنی محبت کی مثال ماؤں کی محبت پہ رکھ کے دیتا ہے کہ میں ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں. اس ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علقمہ کو جہنم کی نار میں نہیں جھونکنے دوں گی، میں نے اسے معاف کیا. سرکار نے فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے میرے تقدس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے ہی کہہ دیا ہو. میرے سرکار بھی تو رحمت للعالمین ہے نا، انہوں نے تو رحمتیں بکھیر دی ہیں. بلال حبشی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر دیکھا کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. آپ نے باواز بلند فرمایا کہ علقمہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فوقیت دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اور جب ماں نے معاف کر دیا تو اللہ نے ان کی زبان پر کلمہ جاری کر دیا. یہ ماں ہے. علامہ صاحب ایک جملہ میں چاہوں گا اس موقع پر ضرور آپ، تاکہ لوگوں کو کچھ نصیحت ملے. آپ نے جو ابھی حوالہ دیا قرآن مجید کا کہ اف کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، تو میں ایک اہم بات بتاؤں اور تمام ناظرین کو بھی بتاؤں، سامعین کو بھی بتاؤں کہ یہ اف جو ہے یہ عربی زبان کا کلمہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ فطری زبان ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا کہ اف نہ کیا جائے، مطلب یہ کہ انتہائی کسی ضرورت کے تحت اگر کوئی شخص جیسے گھر سے نکل رہا ہے، فرض کیجئے صبح اپنے دفتر جا رہا ہے، گاڑی کی چابی اس کی انگلی میں ہے، ناچ رہی ہے اور وہ نکل رہا ہے، اور اب وہ گھر سے جیسے ہی نکلتا ہے سب سے بات ہو چکی ہے، میٹنگ کی معاملات طے ہو چکے ہیں، گاڑی سٹارٹ بھی کر لی اس نے، اور ماں آواز دے دے اس وقت کہ بیٹا میری بات سن لو، تو اب اس وقت تو وہ اف بولے گا ہی نا کہ اف اس وقت مجھے آواز دی ہے کہ میں نے 10 منٹ بعد دفتر پہنچنا ہے، میرے میٹنگز کے معاملات ہیں، میں نے فلاں جگہ سے پیسے وصول کرنے ہیں، یہ سب کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کسی بھی حال میں اف نہیں کہنا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ وہ فوراً ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر کے باہر نکلے، ماں کے پاس آ کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ سارے دنیا کے کام آپ کی خاطر قربان. آپ بتائیے کہ کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ، بریک پہ جانا ہے، سحری کا وقت ہو گیا، ایک جملہ. حدیث میں ہے حضور اکرم نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا کلمہ ناگواری کے لیے جو ممکن ہے وہ ہے اف. 2 لفظ ہیں. اگر اس سے چھوٹا کلمہ بھی کوئی ہوتا تو اللہ اس کو بھی ماں کے سامنے کہنا حرام قرار دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان